آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے۔ جو چیز ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھی ہوتی ہے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ایک نظم کے ساتھ جو چیز پہلے پڑھی گئی تھی اس کو ہم ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، اور وہ مضمون جو پیچھے تھا وہ ایک تسلسل کے ساتھ آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ کیا وہ چیزیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں مضمون کے لحاظ سے وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا ہم جو مضمون پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ بلکہ یوں کہیں کہ جب مضمون شروع ہوا تھا آیت نمبر 93 کے بعد 93 تک کنکلوژن تھا جو ڈرا کر دیا گیا، ایک دعوت دے دی گئی، ان کو مختلف ادوار سے گزار دیا گیا، اور مختلف ادوار سے گزار چکنے کے بعد ایک نتیجہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جو مضامین شروع ہوتے ہیں وہ مضامین ہیں کہ جو ان کے سوالات ہیں، جو ان کے رویے ہیں، جن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ان کو ایک ایک کر کے زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز زیر بحث لائی گئی تھی وہ یہ چیز تھی کہ یہ اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ آخرت جنت انہی کے لیے ہے اور کسی اور فریق کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ تصور تھا جس کی نفی کی گئی آیت نمبر 94 اور 95 میں، اور 96 تک یہی مضمون چلا ہے۔ آگے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے کہ یہ اب جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو چکے ہیں، اور یہ ایک دوسرا مضمون تھا۔ اور اس دوسرے مضمون میں بنیادی طور پہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی نفی کی دشمنی کی صورت میں، تو گویا کہ انہوں نے پورا اس سلسلہ وحی کی نفی کر دی۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 97 میں اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی اگر جبرائیل کا کوئی دشمن ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دشمن ہے، وہ اس رسول کا دشمن ہے، وہ اس وحی کا دشمن ہے، کیونکہ یہ وحی جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور یہ جو آیا آئی تھی اس کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہ یعنی کہ اللہ کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، جبریل کا دشمن، میکال کا دشمن، گویا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی یہاں پہ یعنی شخصیات کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے ایک سلسلہ وحی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی سلسلہ وحی مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کسی رسول پہ وحی لے کے آتے ہیں اور وہ وحی کتاب کی صورت میں ہوتی ہے، رسول آگے جو ہے نا دنیا کو وہ کتاب منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جبرائیل کا نام لے کے جب یہی یہ نام لیا گیا تو آگے ایک سبیل پیدا ہو گئی، ایک راستہ پیدا ہو گیا۔ وہ راستہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب اس سے جڑے تمام تصورات، خواہ وہ رسولوں سے متعلقہ ہوں، خواہ وہ کتابوں سے متعلقہ ہوں، اب قرآن مجید ان سب کو ایک ایک کر کے آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلی چیز یعنی جبرائیل علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا، جو انہوں نے یعنی ایک طرح کا اعتراض اٹھایا تھا، اس کے جواب میں آیت نمبر 99 سے جو ہے مضمون شروع ہوتا ہے۔ یہ اصل میں بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو 97 98 کی جو دو آیات ہیں یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ بنیاد بنتی ہیں۔ اب ان سے مضامین نکلتے جائیں گے، تفصیل ہوتی جائے گی، تفصیل ہوتی جائے گی۔ تفصیل کا بھی ایک اسلوب ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک بات شروع ہوئی اور اس بات سے بات نکلتی نکلتی آگے بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جملہ پہلو جو اس پہلی بات کے اندر ہوتے ہیں ان سب باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا جاتا ہے۔ تو 97 98 کے اندر جو بات ہوئی تھی وہ اس کے اندر اللہ کی ذات، وحی، رسول، کتاب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں۔ اب اس کے بعد کیونکہ اب تفصیل کرنی ہے تو ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے لے لیا جائے گا۔ اور 97 میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ ہدایت ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے۔ کن مومنین کے لیے؟ جو اس وقت ایمان لا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 99 میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے بالکل اپوزٹ جگہ پہ یہی لوگ کھڑے ہیں جو فاسق لوگ ہیں، کیونکہ
یہ عہد معاہدے توڑتے آئے ہیں، اور اس وقت بھی جو صورتحال درپیش ہے اس میں بھی انہوں نے ایک معاہدہ توڑ دیا ہے، ایک میثاق توڑ دیا ہے۔ وہ میثاق کیا ہے؟ وہ ان کی کتابوں کے مطابق ایک رسول آ گیا ہے، آیت نمبر 101 میں، یہ کہ ان کی کتاب کے مطابق ایک رسول آ گیا ہے، عہد معاہدے کو پورا کرنے کا ٹائم تھا لیکن انہوں نے پورا نہیں کیا۔ وہ رسول ان کے پاس آئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو سنتے، پرکھتے، دیکھتے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، بلکہ انہوں نے اس رسول کی دشمنی میں اس رسول کی ذات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جب ذات کے پیچھے پڑے ہیں تو وہ کس پہلو سے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ سحر کے ساتھ پیچھے پڑے ہیں، وہ جادو کے ساتھ پیچھے پڑے ہیں، تاکہ اس ذات کا، اس شخصیت کا نقصان کیا جا سکے، جسمانی طور پہ، ذاتی طور پہ نقصان کیا جا سکے۔ اور اس کی تفصیل تھی جس کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی اصل چیز یہیں پہ یہی تھی کہ یہ پیغمبر کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن جن چیزوں کے ساتھ یہ نقصان پہنچانے کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے وہ سحر ہے، وہ جادوگری ہے، وہ سفلی علوم ہیں، یہ وہ گھٹیا علوم ہیں، یعنی پست علوم ہیں جن کی طرف یہ راغب ہوئے، اور جب یہ راغب ہوئے تو اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی دلیلیں تلاش کی ہیں، اور توبہ نعوذ باللہ یہ الزام جا کے لگایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے، یا دو فرشتے جو بابل میں اتارے گئے تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، ہم بھی انہی کی پیروی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات تھی، یہاں سے یہ اٹھی ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی اس عمل کی، جو وہ عمل کر رہے تھے، صریحاً کفر کہا ہے، اور کفر کہہ کے اس کو شرک جیسی چیز کے برابر لا کھڑا کر دیا ہے، اور کہا کہ یہ ان کو معلوم تھا جو کچھ بھی یہ کرتے رہے، اور یہ پیغمبروں کے نام پہ کرتے رہے، فرشتوں کے نام پہ کرتے رہے، یہ سب کچھ انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ صریحاً کفر ہے۔ اس کے باوجود جو ہے نا یہ اس چیز میں ملوث ہوئے، صرف اس چیز میں، اس حسد میں، اس ہٹ درمی میں، اس ضد میں، اس دشمنی میں کہ جو اس وقت جو رسول سامنے کھڑے ہیں ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے، اور یہ اپنے تئیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ چیز ہے یہاں پہ جو ہائی لائٹ کی گئی ہے۔ یہاں پہ یہ کہ ان کو کیسے معلوم تھا، آیت نمبر 102 میں ہمیں پتہ چلا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ان کو معلوم تھا، یعنی یہ کہ ان کی کتاب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ انہوں نے کیا۔ یہ دور زوال میں جب بھی کسی امت کے اوپر اس طرح کا دور زوال آتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہے۔ کیسے ملوث ہوتی ہے؟ ایسے کہ ان کے ہاں جو کتاب ہوتی ہے، کتاب اصلاً پڑھنے کے بعد عمل کرنے کا نام ہوتا ہے، ایمان لانا اس کتاب پہ اور عمل صالح کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ مقصد ہوتا ہے کتابوں کا۔ لیکن جب یہ مقصد نہ رہ جائے تو اس کے بعد کتابوں کے ساتھ ایک طرح کا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تبرکن پڑی جاتی ہیں، تاکہ اس کے جو الفاظ ہیں اس کو بولے جائیں، اور اس کے بعد اس کو لکھا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اس کے اندر کوئی تلسماتی قسم کا جو ہے نا کوئی اثر ہو جائے گا، اس کو بولیں گے، پڑھیں گے، اور ان کی بیماریوں کے مسائل حل ہوں گے، ان کی بیماریوں کے مسائل حل ہوں گے، ان کی کاروباری مسائل حل ہوں گے۔ یعنی وہ اب تعویذ، گنڈے، اور اب ان کتابوں سے اس طرح کا کام لینا شروع کر دیتے ہیں دور زوال میں۔ یہ دور زوال کا یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے، اور اس دور زوال میں پھر وہ اپنے بزرگوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں، یعنی ان کی ارواح سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے تئیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ وہ ہو جاتا ہے، اپنے تئیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد دکانداری لگاتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے ذریعے سے تمہارے دنیاوی مسائل حل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جادو، یہ سفلی علوم، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس طرح کے جو ہے نا قوموں کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب ان کے ہاں یہ آئی تو بڑے پیمانے پہ آئی، اور مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں تو پھر جب وہاں پہنچے تو یہ ان کی دکانداری اپنے عروج پہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ الناس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دو صورتیں اتارتی ہے، تاکہ کل کو جب یہ آپ پہ حملہ کریں گے، ان سفلی علوم کے ساتھ حملہ کریں گے، تو یہ دو جو صورتیں ہیں
معوذتین جن کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جو آیات ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، کہ انہوں نے اپنے تئیں جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا یہ جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا؟ قرآن مجید اس کا ذکر نہیں کرتا، روایات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ روایات میں جو ذکر آتا ہے اس کے دو پہلو سامنے رکھیں۔ ایک پہلو یہ کہ ایک طرح کی گرانی محسوس ہوئی، اس کے بعد فرشتوں نے آگے بڑھ کے یعنی یہ کہا کہ جو آپ کو دو صورتیں دی گئی ہیں معجزاتین کی صورت میں، ان کو پڑھیے۔ وہ پڑھی اور اس کے بعد وہ جو گرانی تھی اس جادو کی وجہ سے وہ رفع دفع ہو گئی۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی اتنی بات ہی رہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی ایک رسول کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری پروٹیکشن دی ہے، ان کے لیے دو صورتیں اتاری ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یعنی جب وہ جو صورتیں پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کا ایک اثر ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اتنی ہی بات تھی، اس کے بعد جب وہ افسانہ بنی، افسانہ بننے کے بعد وہ ظاہر ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ روایات بھی آ گئی ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے تک یہ صورتحال رہی، اور ان 6 مہینوں میں یہ نہیں پتا ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نعوذ باللہ، کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، خیر و خیریت دریافت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی بیوی کے ہاں گئے ہیں کہ نہیں گئے۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو گویا کہ یہاں پہ پھر نبوت کی پوری جو چادر ہے وہ لپیٹ دی جاتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم رسولوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں، انہیں کوئی جسمانی نقصان تک نہیں پہنچا سکتا، انہیں دماغی نقصان تک نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کلیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ واقعی ان پہ جادو ہو گیا تو وہ ذمہ داری کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ سارا کا سارا افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بس لمحاتی طور پہ، وقتی طور پہ کوئی گرانی محسوس ہوئی ہو، اور اس کے بعد معجزاتین پڑی اور اس کے بعد وہ گرانی ختم ہو گئی۔ بس بات اتنی تھی، اس سے آگے جو ہے نا نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ کہ پچھلی دفعہ جب یہ بات آئی، ہاروت اور ماروت کی بات آئی تھی، تو وہ کس نوعیت کا علم تھا جو وہ یعنی اس وقت ان کے پاس تھا، اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جو کچھ ہم سے سیکھتے ہو اس کی بنیاد پہ وہ غلط قدم نہ اٹھانا۔ اتنی بات جب ہم اپنی بات کو محدود رکھیں، جتنی بات قرآن نے کہی ہے، قرآن نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ ہم نے ایک علم اتارا تھا، اس علم کی نوعیت نہیں بتائی، لیکن اس سے پہلے جو شیاطین کر رہے تھے، بدکماش لوگ کر رہے تھے، ان کے علم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کفر تھا، جبکہ ان کے علم کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا اس کی کیا نوعیت تھی۔ ہم اس کے بعد جو بھی مثال پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ مثال جو ہے وہ فٹ نہ بیٹھے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو قرآن نے بات کہی ہے اس کو سوچیں، اس کو پرکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو کچھ قرآن نے کہا ہے کہ وہ یہی کہا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں، ان کے جو کچھ ہم نے اتارا تھا وہ فتنہ تھا۔ یعنی فتنہ، وہ بولتے لفظ اور کہتے کہ اس کے نتیجے میں تم اچھا کام بھی کر سکتے ہو، اس کے نتیجے میں برا کام بھی کر سکتے ہو۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے سیکھا وہ اچھا کام نہیں کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، اور جب وہ برا کرتے تھے تو اس کی بنیاد پہ کہا کہ فلا تکفر، تم یہ کفر نہ کرنا۔ وہ برا پہلو ہے جو وہ کفر کہلایا۔ بس بات اتنی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی مثال اگر میں دوں یا کوئی تفسیر والا دے، نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیں۔ یعنی یہ کوئی مثال جو ہے کوئی ضروری نہیں ہم نے سمجھنا، جو چیز سمجھنی ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ سمجھنے ہیں۔ اور بس بات اتنی ہے کہ جو کچھ بھی ان کو دیا گیا تھا وہ اس کے بارے میں قرآن نے بس اتنا ہی تبصرہ کیا ہے کہ وہ فتنہ تھا۔ اور اگر ان فرشتوں سے کوئی چیز سیکھی جا سکتی تھی تو بھلائی کے لیے بھی سیکھی جا سکتی تھی، برائی کے لیے بھی سیکھی جا سکتی تھی۔ جب برائی کے لیے سیکھی گئی تو وہ فتنہ کفر بن گیا، یہ بات ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جو آج کی آیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ سمجھتے، اے کاش یہ سمجھتے۔
اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پچھلی پوری آیت نمبر 102 کے بعد آئی ہے، یہ اگر ہم اس کو بس ظاہری طور پہ پڑھ لیں تو بات واضح نہیں ہوتی. یعنی بات یہی کہی جا رہی ہے کہ اگر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو جو اللہ کے ہاں جو صلہ ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا. اے کاش یہ سمجھتے. ہم کیونکہ جو چیز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پچھلی آیات کے ساتھ ایک لنک کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری نظم کے ساتھ کوہیرنس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو نظم ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتے، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. ایمان لانا یہ ایک پہلو ہے اور تقوی اختیار کرنا دوسرا پہلو ہے. یہ جو دو باتیں ہیں یہ ایک طرح کا پھر جو ہے نا لف و نشر ہے. یہاں پہ لف و نشر یعنی پیچھے کو دو باتیں بیان ہوئی تھیں، انہی دو باتوں کی وضاحت ہے جو اس آیا کے اندر بیان ہوئی ہے. اگر یہ ایمان لاتے، کس پہلو سے ایمان لاتے؟ میں پھر آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں آیا نمبر 102 میں، جس میں شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کے پاس ایک رسول آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے رسول آ چکا ہے، اور وہ اس چیز کی تصدیق میں ہے جو کچھ ان کے پاس ہے. انہوں نے اس چیز کو، اس کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ہے. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اپنی اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ہے. اگر وہ اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتے اور کتاب پہ عمل پیرا ہوتے اور اس کے بعد اس رسول کی ذات تک پہنچتے جو پیشن گوئیاں ہیں، اس کا مصداق بن کے ہی یہ تو رسول آئے ہیں. اور جب کتاب پہ ایمان لاتے تو گویا کہ وہ اس رسول پہ ایمان لاتے. یہ وہ بات ہے جو آیت نمبر 103 میں بیان کی گئی ہے. یعنی ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ جو کتاب تمہیں دی گئی تھی اس پہ ایمان لاتے، اس کی پیشن گوئیوں پہ ایمان لاتے. اب وہ اگلا مرحلہ آ گیا ہے، اس مرحلے میں ایک اگلے رسول آگے ہیں. تمہاری کتابوں کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں ان پیشن گوئیوں کے مطابق اس رسول پہ ایمان لاتے. جب وہ ایمان لاتے تو یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے، وہ کام کر رہے ہوتے جو ان سے توقع تھی. یہ وہ بات ہے جو آیت نمبر 103 کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے. ایمان لاتے، اس کے بعد واتقوا. اب اس کے بعد یہ کہا کہ تقوی اختیار کرتے. تقوی، اگر ہم یہ محض یہ لفظ بول لیں تقوی اختیار کر لیں تو بات پھر نہیں بنتی. بات یہ کہ وہ کس پہلو سے یہ کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرتے. تقوی اختیار کرتے یعنی کہ وہ ان غلط کاموں میں نہ پڑتے جو رسول کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اختیار کیے. وہ سحر، وہ جادوگری، وہ تعویذ، وہ گنڈے جن کی طرف یہ لپکے ہیں، اگر وہ اس سے باز آتے اور اپنی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے اور اس کے نتیجے میں اس رسول پہ ایمان لے کے آتے اور جن چیزوں سے کی طرف لپکے اس سے باز رہتے. واتقوا کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا، کہ وہ تمام چیزیں جو پچھلے پیراگراف میں انہوں نے اختیار کی اس سے باز رہتے. تو پھر ان کے لیے کیا ہوتا؟ لا مصوبہ. لا مصوبہ کا یہاں پہ لفظ آیا ہے. مصوبہ کیا؟ یہ جزا ہے، یہ صلہ ہے. تو ان کو صلہ ملتا، ان کے رب کی طرف سے صلہ ملتا. عند اللہ، ان کے اللہ کی طرف سے صلہ ملتا. اور وہ صلہ کیا ہے؟ وہ بہت بہتر ہوتا. خیر کا لفظ آیا ہے، بہت بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون، اے کاش یہ سمجھتے. یہاں پہ ایک دو اور چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں. وہ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ آیا ہے یہاں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے، لو انہم. اگر وہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور لو جس طریقے سے آتا ہے یہاں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ پہ، یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس وقت بڑا مشکل ہے، اور اس مشکل کے مرحلے میں اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے گو کہ بڑا بھاری ہے. اور بھاری ہے اپنی تمام چیزوں کو ڈس آن کر دینا، اس کے بعد اگلے سٹیپ کی طرف بڑھ جانا. یہ ان کے لیے بڑا بھاری ہے. اگر یہ کر لیتے تو بہت بڑی ان کو جزا ملتی، بہت بڑا صلہ ہے جو ان کو ملتا. مصوبہ کا لفظ آیا ہے. مصوبہ کا جب لفظ لایا گیا تو پہلی جو کلوز ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ورب لایا گیا ہے آمنو. لیکن جب سیکنڈ جو کلوز ہے، رسپانس جو کلوز ہوتی ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ میں، اس کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی ورب نہیں.
وہاں پہ سمپلی ایک ناؤن ہے جو رکھ دیا گیا ہے، لا مصوبت۔ یہ ناؤن جو رکھ دیا گیا ہے یہ پورے کے پورے ایک سینٹینس کو، ایک کلوز کو جو ہے ریپلیس کر رہا ہے۔ گویا کہ فوکس جو ہے وہ ایک ورڈ ہے جو حاصل کر لیتا ہے۔ وہ فوکس کیا ہے؟ مصوبہ۔ مصوبہ جو ہے یہ جزا ہے، یہ صلہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ الف لام کے بغیر آیا ہے۔ اس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، یعنی الف لام کے ساتھ ہوتا تو یہ وہ خاص صلہ ہے، خاص جزا ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ الف لام کے بغیر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلہ ہے، یہ اوپن اینڈڈ ہے، یعنی کہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کو اس حد تک پھیلا دیا، یعنی جو تصورات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی اس کے اندر شامل ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ ملتا، آخرت کے اندر بھی صلہ ملتا، یعنی زمین بھی ان کے لیے سونا اگلتی، آسمان بھی ان کے لیے انعام و اکرام کی بارشیں برساتا۔ یہ وہ بات ہے کہ اگر وہ اس کو یعنی قبول کر لیتے جو چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد خیر کا لفظ بھی جو آیا ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس تو گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی، تمہارے لیے بہترین چیزیں ہی ہوتی۔ اور اس کے بعد کہا لو کانوا یعلمون، کاش یہ سمجھتے، کاش یہ سمجھتے۔ یہ جو لفظ لو دوسری دفعہ آیا ہے، اوپر پہلی دفعہ تھا وہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کا تھا، دوسری دفعہ آیا ہے تو لو کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے جس کا نیچے ٹرانسلیشن کی گئی ہے کاش۔ کاش یہ سمجھتے، یہ نہیں سمجھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہہ رہی ہے کاش یہ سمجھتے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے۔ اگر میں اور آپ کہیں تو ہمارے پاس اختیارات بڑے محدود ہوتے ہیں، ہمارے پاس وسائل بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے اور ایک امید اور تمنا کی بات ہے، کاش کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اے کاش، یعنی تمنا کہنے والا ایک تمنا کر رہا ہے، ایک خواہش کر رہا ہے، ایک امید کر رہا ہے، کہ ایک تمنا کی صورت میں کہہ رہا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ یوں ہوتا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ محض تمنا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ان کے سامنے کہی جاتی ہے۔ اب اس کاش پہ، اس تمنا پہ عمل تو کرنا ہے انسانوں نے، لیکن اس کا جو صلہ ہے، مصوبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی تو ان کو نحال کر دیتی، ان کے لیے انعام و اکرام کی بارش کرتی، ان کے لیے زمین میں سونے گلوا دیتی اگر یہ اس چیز پہ عمل پیرا ہو جاتے۔ یہ کتنا خوبصورت اسلوب ہے۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا کل تو میں ذہن میں ایک تصور آیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی یہ سب کچھ ان کے ساتھ دیکھ چکنے کے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسولوں کو نقصان پہنچاتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے، ان کی تکذیب کرتے رہے، ان کی ذات کو نقصان پہنچاتے رہے، جیسا کہ یہاں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیسی بات کر رہی ہے۔ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہو تو ہم تو کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن یہاں ایک دایانہ تڑپ نظر آتی ہے، ایک دایانہ سوچ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس قدر جو ہے نا یہ لوگ جس حد تک جا پہنچے ہیں، اس کے باوجود ان کو بلا رہی ہے پیار سے، محبت سے، یعنی ایک تمنا سے کہ آ جاؤ، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، تم میرے ہی لوگ ہو، آ جاؤ، آ جاؤ گے تو تمہارے لیے لا مصوبۃ من عند اللہ خیر۔ یہ وہ بات ہے جو اس پورے یعنی ایک آیا کے اندر کس خوبصورتی کے ساتھ، کتنی گہرائی بات جو ہے نا، گہرائی سے بات کی گئی ہے، اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کو جب یہ لیا ہے تو پچھلی آیا کے اندر کیا تھا؟ پچھلی آیا کے اندر ایک رسول کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہاں پہ اگلی جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے اس میں ایک رسول کی عزت اور وقار سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی مضمون اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں جس میں بار بار جو ہے علیہ یہود کی طرف سے یہ معاملات سامنے آتے ہیں، کہاں کہیں یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے کا جو ہے نا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کی تاریخی کتاب تورات کا جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات ان کے ماضی کے تھے، اور ان کو جب اتمام حجت ان پہ کیا ہے
ان کو دعوت دی ہے تو ان کو اس پورے ماضی کے ساتھ رکھا ہے، لیکن جو مضامین آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان سے متعلقہ ہے۔ جب ہم پرانے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مدینہ کے اندر ہیں، ان کا کیا قصور؟ ان کے بزرگوں نے یہ کیا تھا۔ اب ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ بعین ہی وہی چیزیں ہیں جو ان کے بزرگوں نے کی تھیں۔ ان کے بزرگوں نے اللہ کی کتابوں کا، اتاری ہوئی کتابوں کا مذاق اڑایا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اب اللہ کی رسول، اللہ کے جو رسول ہیں ان کی ذات ہے جو ہدف بن رہی ہے۔ ان کے ٹھٹھے کا، ان کے مذاق کا، ان کی یعنی نقصان پہنچانے کا۔ اگر وہاں پہ رسولوں کو قتل کر رہے ہیں، نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے نا پیغمبروں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی اپنے تئیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس رسول کا کلا کما کیا جائے، تو نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پوری پروٹیکشن دیتے ہوئے کھڑی ہے، اور کیونکہ انہوں نے پچھلے پیراگراف میں اپنے تئیں پوری کوشش کی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اب وہ اگلے مرحلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اگلے مرحلے میں اس رسول کا یہ اپنے ہی رہا کریں، جو آپ کے سامنے ونڈو ہوتی ہے اس کو ہٹایا نہ کریں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوتا ہے یہ ڈاکومنٹ پلیز۔ یہ یہاں پہ جو اگلی جو پیراگراف ہے وہاں پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اے ایمان والو، یہ بات کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ابھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے فتنے کھڑے کر دیے ہیں۔ تم نہ کہو جب تم اس رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو رائنا کا لفظ نہ بولا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، اور اس کے بعد سنا کرو۔ انظرنا اور رائنا میں یہ بات بتاتا ہوں، بس ماؤ سنا کرو، سنا کرو یعنی بات پوری توجہ سے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ واپس مڑتے ہیں، بات کیا کہی گئی ہے کہ اب جب کہ یہ جو لوگ ہیں یہ رسول کی ذات پہ انہوں نے حملہ کیا، سحر کی صورت میں، جادو کی صورت میں، سفلی علوم کی صورت میں، ناکام و نامراد ہوئے، اس کے بعد اگلے مرحلے میں اب وہ چاہتے ہیں کہ اس رسول کی عزت کے ساتھ کھیلیں۔ پبلک میں جہاں یہ اٹھے بیٹھیں گے یہ مذاق کریں گے، ٹھٹھا کریں گے، اور وہ کس طریقے کا جو ہے نا وہ ٹھٹھا ہے، وہ ایک ایگزامپل ہے جو ہمارے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے۔ وہ ایگزامپل کیا ہے کہ جب یہ آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں تو آ کے یعنی بات ہو رہی ہے اور بات کو ٹوکتے ہیں، بات کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، بات کو ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں رائنا۔ یہ جو لفظ رائنا ہے یہ کیا چیز ہے جس کے لیے یہاں پہ منع کر دیا گیا کہ تم یہ نہ کہو؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ آئین جو لکھی ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، یعنی یہ کی صورت میں تو یہ ہو جائے گا رائنا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ یہ جو رائنا ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ اس کا معنی یعنی جب آئین کو لمبا کر دیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ ایک اس کا دوسرا پہلو ہے، نون کے بعد اگر آپ دیکھیں تو الف ہے۔ یہ الف جو ہے یہ نہ ہو تو یہ محض نون کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور اس صورت میں اس کا معنی ہو جاتا ہے احمق۔ یعنی یہ اپنی اس اوچھی حرکتوں میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ الفاظ جو زو معنی الفاظ ہوتے ہیں وہ آ کے یہاں بولتے ہیں۔ رائنا کا مطلب ویسے ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی جس طرح ہم اردو میں کوئی چیز، کوئی صاحب بیٹھے ہوں بیان کر رہے ہوں اور ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ برائے مہربانی اس کو دہرا دیجیے، یا انگلش میں جس طرح ہم انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، could you please repeat that، کوئی اس طرح کے جو ہے نا ہم سینٹینسز بولتے ہیں۔ تو یہ
ایک طریقہ ہوتا ہے، ظاہر ہے محفل کے اندر کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ سوچ رہے ہیں کہ بات جو سمجھ نہیں ہو سکتا ہے خاص بات ہو، میں اس کو دوبارہ سننا چاہتا ہوں، آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ دہرا دیتا ہے بات اپنی، تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ جب یہ صورتحال یہاں ہے تو جو الفاظ عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ رائنا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور انظرنا کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ منع جب کر دیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی جب وہ یہ لفظ بولتے تو وہ اس کو ذو معنی لفظ تھا، وہ اس طریقے سے زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے جس کا مطلب گالی ہوتا، جس کا مطلب مذاق اور ٹھٹھا ہوتا، اور یہ دونوں جو ہیں پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ تم نے ذو معنی لفظ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا، جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ انظرنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، ہماری طرف یعنی دیکھیے، یہ معنی ہے۔ اور یہ کیونکہ ذو معنی معنی نہیں تھا، اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں یہ بتایا کہ تم ذو معنی لفظ جو ہے نا ان کو چھوڑ دو اور وہ لفظ اختیار کر لو جس کا ایک ہی معنی ہے، اور اس معنی کا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، ایک ہی لفظ ہے اور یہ بہتر لفظ ہے، اس چیز کو اختیار کر لیے۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ لایا گیا ہے واسمعوا، یعنی جب یہ بات کہی جائے، کوئی بات کہی جائے تمہارے سامنے، تو یہ نہ ہو کہ تمہیں دوبارہ رپیٹ کرنے کی ریکویسٹ کرنی پڑے، یہ نہ کہو، یہ نہ کیا کرو، بلکہ بات توجہ سے سنا کرو۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ موقع ہی نہ آئے کہ تم یہ کہو کہ ذرا دوبارہ ایک بات کو دہرا دیجیے، یہ کہنے کا موقع ہی نہ آئے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نا یہ سنا کرو، اور سنا کرو۔ اور اس کے بعد کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ ایک سینٹینس کے اندر، ایک آیت کے اندر بات اہل ایمان کو کہی گئی ہے، اور بات اہل ایمان کو کر کے اس کے اینڈ پہ ایک اور سٹیٹمنٹ لا دی گئی ہے کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی علیم کا مطلب المناک ہے، دردناک ہے، کافرین ان کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو اسلوب ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ زبان و بیان جو ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یعنی لفظی ترجمہ کر دیں، بات تو سمجھ آ جائے گی ہلکے پھلکی سے انداز میں، لیکن کیا پوری گہرائی میں بات سمجھ آئے گی؟ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا۔ جب ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ یہ اہل ایمان کو بات کہی گئی ہے اور اس کے بعد اس آیت کے آخر میں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ کیا بات ہو گئی کہ دو چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ اسلوب یہ بات یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے کافر ہیں۔ یہ کافر جو ہے یہ پہلی دفعہ لفظ نہیں آ رہا، یہ انہی کو کافر کہا جا رہا ہے، چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں۔ یہ محض ایک اس جو ہے جملے کی وجہ سے یا ایک حرف کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی جا رہی، جو پیچھے تمام باتیں کہی گئیں، جو یہ جو لفظ الکافر ہے یہ پیچھے آیا نمبر 89 میں آیا ہے، 90 میں آیا ہے، 98 میں آیا ہے، اور یہاں پہ چوتھی مرتبہ آ گیا ہے۔ تو گویا کہ جو کنکلوژن ڈرا کیا گیا تھا اس سے پہلے تو ان کو براہ راست الکافر نہیں کہا گیا تھا۔ الکافر جو ہے اسی وقت کہا جائے گا جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی جو ہے نا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس رسول کو، اور جب یہ ثابت ہو گیا، کنکلوژن ڈرا کر دیا گیا 89 کے بعد 89، 90، 98 اور 104 میں چوتھی دفعہ ان کو آ کے کافر کہا جا رہا ہے۔ چیزیں میں نے کہا پائل اپ ہو رہی ہیں، اور جب چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں تو اس میں پچھلے جو ہے نا پیراگراف نے ہمیں دیکھا کہ وہاں فزیکل نقصان یعنی فزیکلی آپ کو جو ہے نا ضرر پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور اس آیت میں آ کے ہمیں پتا چلا کہ آپ کے وقار، آپ کی عزت کے ساتھ انہوں نے ایک طرح کا شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ جو شوشہ چھوڑا ہے وہ پہلو ہے پچھلے تمام پہلوؤں کو ملا کر، اس لیے کہا گیا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، جو اس حد تک جو ہے نا آپ پہنچ گئے ہیں، اس پستی میں گر گئے ہیں، اور اس پستی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ اگر آپ پچھلی جو پیراگراف تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس پیراگراف میں یہ چیز ہمیں نظر آئی کہ مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی ان جملوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، سوری ان پیراگرافس کے اندر، پہلے جو پیراگرافس تھے جہاں براہ راست اہل یہود سے بات ہو رہی تھی، تو
تو وہاں تم کہہ کے مخاطب کیا جا رہا تھا، تم لوگ تم لوگ تم لوگ، قوم کا جو ہے نا ضمیر آ رہی تھی، بار بار وہی ضمیر آ رہی تھی. لیکن جب سے کنکلوژن ڈرا کر دیا گیا اس کے بعد یہ ضمیر جو ہے یہ ہٹا دی گئی. اس کے بعد براہ راست مخاطب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں پہ دیکھیں تو پہلی دفعہ 104 میں اس سورہ میں جو اہل یہود کا جو ڈائلاگ چل رہا ہے ان میں پہلی دفعہ اہل ایمان کو بھی شامل کیا ہے، اور شامل کر کے ان کا نام لے کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ جو لفظ ایکسپریشن ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ 88 ٹائمز آیا ہے پورے قرآن مجید میں، اور یہ پہلی دفعہ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہا ہے. جب یہ اس طریقے سے آیا ہے تو گویا کہ اب خطاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو بھی شامل کر لیا ہے. جب یہ شامل کیا ہے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں، انہوں نے اہل یہود نے یہ الفاظ بولے ہیں، اور اس کا کوئی یہاں پہ ریسپانس دیا جاتا قرآن مجید میں، ایسا نہیں کیا گیا. بلکہ اب ہوا یہ ہے کہ ان کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو سمجھانے کے طور پہ کیا گیا ہے. یعنی یہ کہ وہ یہ کام کر چکے ہیں لیکن سمجھایا مسلمانوں کو جا رہا ہے. یعنی یہ خطاب کا جو یہ پہلو ہے، یہ پہلو آپ لوگوں کی نظر میں رہنا چاہیے. یہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے، اور یہ اسلوب آپ کے ذہنوں میں نہ ہو تو بعض اوقات نظر جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، توجہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ کر چکے ہیں یہ کام، اور کر چکنے کے بعد بجائے کہ وہ اس پہ تبصرہ قرآن کرتا، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے. گویا یہاں پہ ایک طرح کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کہ اب اگر یہ حرکت کرتے ہیں، یعنی یہی لوگ یہود کے یہ حرکت کرتے ہیں، اور تو پھر ہمیں واضح ہو جائے گا کہ بنیادی طور پہ ان کا مطمع نظر کیا ہے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے حسد کا جو ہے، جو ان کی دلوں کے اس وقت لاوا ابھر رہا ہے، جو ان کی دلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے حسد کی، وہ نمایاں ہو کے سامنے آ جائے گی. ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ آیت اتار دی ہے، اس کے باوجود ہم یہ کرتے ہیں یہ کام. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ ان کا کوئی بنیادی طور پہ یہ چاہ ہی نہیں رہے یہ کہنا کہ ہم نے نہیں سنا، بلکہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ دل کی بڑھاس نکالیں اس رسول کے خلاف، اس نبی کے خلاف دل کی بڑھاس نکالیں. یہ وہ پہلو ہے جو یہاں پہ نمایاں طور پہ بیان کر دیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ ولیل کافرین عذاب علیم، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے یہ بھی جو ہے نا نتیجہ نکالنے کے بعد پہلی دفعہ نہیں آیا، اس سے پہلے یہ آیا نمبر 90 میں بھی آ چکا ہے. وہاں پہ بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ عذاب علیم جو ہے یہ معنی تو ڈیفینیٹلی آخرت کا ہی بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی عذاب بھی شامل ہے. وہ ہم آگے چل کے ایک دو آیات کے بعد وہ عذاب بھی جو ہے نا جو دنیاوی عذاب ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن یہاں پہ یہ چیز جو یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ جب دیکھو یا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے تو دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب، دونوں عذاب یہاں پہ شامل ہیں. رسولوں کے دور میں جو مخالفین ہیں، معاندین ہیں، اور جو کھڑے ہو جاتے ہیں رسول کے خلاف، ان کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے. جب یہ دنیاوی سزا کی بات ہو رہی ہے تو اس پہلو سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا کیونکہ ابھی اسٹل وہی پیراگراف ہے، آیا نمبر 105 پہ ہم جا رہے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. یہاں پہ لفظ آیا ودا یا ودو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، خواہش رکھنا، دل میں کوئی چیز پالنا. تو یہ خواہش رکھتے ہیں، کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں؟ کفرو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اب یہ لفظ جو ہے نا براہ راست ان کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے. کفر کس چیز کا کیا ہے؟ اس رسول کا انکار کیا ہے، اس رسول کی دعوت کا انکار کیا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے ہیں، یہ اہل کتاب میں سے ہیں. ولل مشرکین، اور یہ مشرکین ہیں، مکہ کے مشرکین یا مدینہ کے ارد گرد کے مشرکین ہیں. این ینزل علیکم من، اور یہ کہ تم پہ کوئی چیز اترے، نازل ہو، یہ کہ ان کے
ینزل نازل ہو علیکم تم پہ من خیر کوئی خیر، یعنی خیر میں سے کوئی خیر جو ہے تم پہ نازل ہو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تم پہ نازل ہو، یہ نہیں چاہتے کہ یہ خیر جو ہے تم پہ نازل ہو۔ یہ خیر کا کیا مطلب ہے؟ خیر ظاہر وہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو انعام و اکرام ہے، اللہ کی جو رحمت ہے جو اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتار رہی ہے۔ اور یہ جو فریق ہیں مخالفین فریق، اب وہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہیں اور مشرکین ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ پچھلی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اہل الکتاب بھی پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس سورہ کے اندر پڑھتے پڑھتے یہ جس طرح یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ بظاہر تو صحابہ کرام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی ہیں، اور وہ ان کا رویہ بالکل مختلف ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اس لیے ان کو تو اہل ایمان کہا جا رہا ہے۔ اس کے مقابل میں یہاں پہ اہل کتاب کو لایا گیا ہے۔ اہل کتاب جب بھی نام آتا ہے قرآن مجید کے اندر تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دو فریق ہیں، یا تو یہود ہیں یا نصارہ ہیں۔ یہاں پہ تو نصارہ کی بات نہیں کہی گئی، اس سے پیچھے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں تو یہود کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ تو ہم کیا اہل کتاب کا نام لے کے یہاں پہ نصارہ کو بھی شامل کر لیں؟ جی، اہل کتاب کے اندر نصارہ شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب جب کہ یہاں پہ اہل کتاب کہا گیا ہے تو یہ یہود ہی ہیں یہاں پہ۔ جہاں ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے نا پیچھے تو کوئی ایسا کلو نہیں ملتا کہ جہاں نصارہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، یہاں آ کے ہمیں بتایا گیا کہ اہل کتاب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیرالل جو ہے نا بات کہیں اور ہو رہی ہے۔ وہ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ اگلی سورہ میں ہو رہی ہے، سورہ آل عمران، جو اس سورہ کے ساتھ مل کے جڑا بنتی ہیں۔ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی صورتیں آپس میں تمام ہوتی ہیں، جڑا جڑا ہوتی ہیں، بیک وقت دونوں جگہ پہ ایک ہی مضمون ہے جو جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو دوسری سورہ جو اس کے ساتھ جوڑا ہے وہ آل عمران ہے۔ وہاں چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہاں پہ اہل یہود ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے، اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو آل عمران ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو نمایاں طور پہ وہاں پہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، جن کو دعوت دی جا رہی ہے، جن پہ اتمام حجت ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ ان کو کیوں شامل کر لیا؟ کیونکہ دونوں صورتیں تو آپس میں جڑا ہیں، ان پہ بھی اتمام حجت ہو رہا ہے۔ وہ جو وہاں پہ اتمام حجت ہو رہا ہے اس کو اب یہاں پہ بھی اس کے ایک شیڈ کو شامل کر لیا ہے۔ یہاں پہ جب یہ شامل کیا تو گویا کہ انڈائریکٹلی ان کو بھی شامل کر لیا، نصارہ کو بھی یہاں پہ شامل کر لیا، لیکن جو ڈائریکٹلی جن سے بات ہو رہی ہے، جو پرائمری ایڈریسز اس وقت جو ہیں وہ یہاں پہ یہود ہیں، ان کو انڈائریکٹلی یہاں پہ شامل کر لیا گیا ہے۔ گویا کہ پیرلل ہے، اس سورہ کے اندر ایک دوسری سورہ ہے جو اسی کی جوڑا سورہ ہے، وہاں پہ ان پہ اتمام حجت ہو رہا ہے۔ ان پہ جو اتمام حجت ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ وہ ایڈریسز ہیں، یہاں پہ نہیں ہیں، جبکہ یہاں نہیں ہے تو پھر انڈائریکٹلی ان کو بھی یہاں پہ شامل کر لیا ہے۔ یہ تصویر اگر آپ لوگوں کے ذہن میں نہ ہو تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اہل کتاب تو دونوں ہیں، یعنی یہود ہیں اور نصارہ ہیں، پیچھے تو نصارہ کی بات نہیں کہی گئی، یہاں کہیں جو ہے نا شامل کر لیا، تو کیا وجہ ہے ان کو جو شامل کر لیا ہے؟ وجہ بس اتنی ہے کہ جو اگلی سورہ ہے وہ ان پہ اتمام حجت ہو رہا ہے، اور وہ بھی کسی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، جس سٹیج پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی کسی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، اور ان کو یہاں پہ انڈائریکٹلی شامل کر لیا ہے۔ اور کیوں شامل کر لیا ہے؟ کیونکہ آگے چل کے آیا نمبر 105 پہ ابھی ہم ہیں، آگے مزید کچھ آیتیں آئیں گی تو وہ ان کو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نصارہ کو بھی بات یعنی شامل کر کے کہی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک طرح کا سبیل پیدا ہو جائے، ایک طرح کا راستہ پیدا ہو جائے کہ جب آگے جا کے بات کریں گے تو پہلے جو بات کہی گئی تھی وہ ذہن میں رہے۔ تو اب ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ آگے چل کے یہ یہاں پہ اہل یہود بھی ہیں
اور یہاں پہ نصارہ بھی ہیں، ان کے بارے میں آگے چل کے بات ہوگی، لیکن یہاں پہ جن کے لیے بات کہی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ یہود ہیں جن پہ پیچھے سارا ہم پڑھ آئے ہیں، ولل مشرکین، اور مشرکین بھی وہ نہیں چاہتے۔ مشرکین کون سے؟ جن پہ پہلے ہی اتمام حجت ہو چکا ہے، مکہ میں ہو چکا ہے، مکہ کا پورا جو دورانیہ ہے 13 سال کا وہ گزارا جا چکا ہے، وہ بھی نہیں چاہتے، وہ بھی مشرکین نہیں چاہتے، اور یہ اہل کتاب بھی نہیں چاہتے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ خیر یعنی یہ قرآن مجید نازل ہو، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو۔ یہاں پر رب لایا گیا ہے، یعنی گویا کہ خیر کا نازل ہونا ربوبیت کا ایک پہلو ہے۔ رب جو ہمارا آقا اور مالک ہے، جو پالن ہار ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو امور کی تدبیر کر رہا ہے، کائنات چلا رہا ہے، وہ رب ہے۔ اس رب کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ خیر اترے انسانوں میں اور اس کی ہدایت لوگوں کے اندر دستیاب ہو۔ وہ جو تقاضا ہے اس کے ربوبیت ہونے کا، رب ہونے کا، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ خیر نازل ہو رہی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مخصوص کر لیتی ہے اپنی رحمت کو۔ یختص یعنی مخصوص کر لیتی ہے، خاص کر لیتی ہے کسی خاص شخص کے ساتھ اپنی اس رحمت کو۔ یہاں پہ برحمتی ہی کا لفظ لایا گیا ہے، ہی آخر میں پرناؤن ہے۔ اس رحمت کو، کون سی رحمت؟ جو پیچھے کہا گیا تھا ان ینزل علیکم من خیر، وہ جو وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ یہ وحی جب کسی شخص کی طرف اتارنی ہوتی ہے، کسی لوگ، اس لوگوں کی طرف اتارنی یعنی امت کی طرف اتارنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی رحمت مخصوص کر لیتی ہے من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی عنایت کرنے والی ذات ہے، بڑے فضل والی ذات ہے۔ اس کا جو آخری ٹکڑا ہے نا، یہ بڑا اہم ہے۔ اب میں اس کو چاہتا ہوں مزید تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جاؤں کہ یہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کسی کو نبوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے کہ کس کو دینی ہے یہ چیز اور کس کو نہیں دینی۔ یہ لوگ اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے، کیا مطلب؟ بالکل ایسے ہی جیسے کسی انسان کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو پیدا کرنے سے پہلے اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا کہ تم کو میں کس ملک میں، کس دور میں، کس علاقے میں، کس والدین میں پیدا کر رہا ہوں، یہ کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو پیدا کرنا ہو تو وہ پیدا کرتے وقت کہیں بھی، کسی دور میں بھی، کسی ماں باپ کے ہاں بھی پیدا کر دے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، بالکل ویسی ہی مثال کہ کسی شخص کو میں نے وہی دینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہی دینی ہے، تو یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس بنیاد پہ دینی ہے کہ لوگوں سے رائے لی جائے، نہیں، بلکہ یہ بھی میری عنایت ہے، میں جس کو چن لوں، جس کو میں، میری ثوابدید پہ ہے، میری اختیار پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس پہلو سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جس کو وہ دینا چاہتا ہے وہ عنایت کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو پہچانے، اپنی دائرہ کار کو پہنچانے۔ جب یہ کہیں کہ اپنے دائرہ کار کو پہنچانے تو ہم پہچانے، تو کیسے پہچانیں گے اپنے دائرہ کار کو؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہمارے اندر کچھ پوٹینشلز رکھے ہوئے ہیں، وہ پوٹینشلز جو ہیں وہ ہم استعمال میں لاتے ہیں۔ استعمال میں لاتے ہیں، کیسے استعمال میں لاتے ہیں؟ بالکل ایسے کہ ان پوٹینشلز کو جب ہم جوان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر ایک آمادگی سی پیدا ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کچھ کام کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں خارج میں ہوتی ہیں۔ یہ تو پوٹینشل جو ہے یہ انسان کے اندر ہے، اور رغبت پیدا ہونا، کوئی دائیا پیدا ہونا، کوئی خواہش پیدا ہونا کام کرنے کے لیے، یہ ہمارے اندر کی چیزیں ہیں، داخل کی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں خارج کی ہوتی ہیں، جو باہر کا ماحول ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کا انسان، اس کے پاس تھوڑے وسائل ہوں، اس کے پاس یونیورسٹیز نہ ہوں، اس کے پاس کالجز نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس خارج کے جو ہے نا بہت سارے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہماری داخلی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے بعد ہم خارج کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی
لائر بن جاتا ہے، ایسے زندگی میں بے شمار جو ہے نا ہم اپنے لیے دائرہ کار جو ہے نا متعین کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم اپنی، اس کو کہتے ہیں اکتسابی امور، وہ چیزیں جو ہم اپنی محنت سے کرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے جب یہ امور طے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی پوزیشن کی حیثیت سے طے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اپنے ماحول کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اور اس میں مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص ان چیزوں کو نہ پہچانے بلکہ دوسروں کے در پہ ہو جائے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوازا ہے، وہ یعنی یہ کہ ان کو بزنس دیا ہے، ان کو یعنی کوئی پروفیشن دیا ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ حسد پیدا ہو جائے تو یہ منفی جذبہ ہے۔ وہ منفی جذبہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی نقصان دہ جذبہ ہوتا ہے۔ یعنی مثبت صلاحیتوں کو پہچاننا اچھا ہے، مثبت طریقے سے آگے بڑھنا اچھا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اپنی چیزیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی خیر ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی خیر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ بات یہ ہے کہ دیکھو، اس رسول کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا ہے وہی اس کی طرف ہم نے اتاری ہے، یہ اب ہم نے اتاری ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہم نے کر دیا ہے۔ تم اپنی پوزیشن کو پہچانو، اور اس پوزیشن کو پہچانتے ہوئے، اپنے سٹیٹس کو پہچانتے ہوئے اس رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم مثبت طریقے سے کھڑے ہو جاؤ گے، تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو گے، تمہارے اندر پوٹینشیل ہیں ان کو استعمال کرو گے، تو جس طرح اہل ایمان میں سے ابو بکر آگے بڑھ رہے ہیں، عمر آگے بڑھ رہے ہیں، عثمان آگے بڑھ رہے ہیں، تم لوگ بھی آگے بڑھو گے، تم لوگ بھی پیچھے نہیں رہ جاؤ گے۔ لیکن یہ کہ تم اپنے آپ کو محدود کر لو گے تو گویا کہ جو اللہ کا فضل ہے وہ تو اس کی بارش ہو رہی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اس کی تو بارش ہو رہی ہے، اس کا تو کرم ہو رہا ہے، اس کی تو عنایت ہو رہی ہے۔ اب آپ نے اس عنایت کے ساتھ جڑنا ہے، مثبت طریقے سے جڑنا ہے۔ اگر اگر آپ حسد کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ کی رحمت کو تو محدود نہیں کر دو گے، وہ تو بگاڑی نہ جا سکے گی، وہ تو دستیاب ہوتی رہے گی۔ تم اپنے پاؤں پہ خود جو ہے نا کلہاڑی مارو گے۔ یہ وہ جو پہلو ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت آتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی پہلو آتا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے، وہاں ہمیں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن اگر آپ دیکھیں تو اصل میں ہے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انٹروڈکشن ہے۔ یعنی اگر وہ دنیا میں کسی رسول کو بھیجتے ہیں، کتاب نازل کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ یہاں پہ جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ پہلو تھا جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیل کر دی، اور خاص طور پہ یہ کہ اللہ کا فضل جو ہے یہ تو نازل ہوتا رہے گا، یعنی اس قرآن کی صورت میں، لیکن تم ہو اپنے حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو محدود کر لو گے، اپنے پوٹینشلز کو محدود کر لو گے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارو گے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ تم مثبت طریقے سے آگے بڑھو اور چیزوں کو دیکھو، اور اس کے بعد اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے تو تم بھی پیچھے نہیں رہو گے۔ تمہارے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں اس پیغمبر کو اتارا گیا، اس کتاب کو کیوں نہیں اتارا گیا، تو وہ بھی رفع دفع ہو جائے گا۔ جب تم اس پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ جو شروع میں دعوت میں کہا گیا تھا کہ تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور یہاں پہ تم میرے وعدے پورے کرو، یعنی میرے وعدے کے مطابق یہ آ گئی ہے کتاب، اب اس وعدے کے ساتھ جڑ جاؤ، تو پھر جو میرا کام ہے میں تمہیں دنیا میں اٹھاؤں گا، جب میں اٹھاؤں گا تو بارے نیارے کر دوں گا، زمین سونا اگلے گی، آسمان جو ہے نا انعام و اکرام کی بارش کرے گا۔ یہ وہ فضل ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ یعنی کیونکہ ہمارے سامنے اب سراؤنڈنگ میں قرآن سمجھ نہیں آتی نا، یہ اب تاریخی کتاب بن چکی ہے، اور جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے ان کو جب یہ کہا گیا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، تو یہ کتنا بڑا جو ہے نا جملہ ہوگا، کتنا بڑا جملہ ہوگا ان کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بات کہی گئی ہے ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا۔ انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم تبدیلی کیوں کرتے ہیں۔ ابھی تک تو کچھ ہم نے پڑھا ہے پیچھے
کیونکہ اگلا نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم نے ریلیٹ کرنا ہے پچھلے پیراگرافس کے ساتھ. تو ہم جب ریلیٹ کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ پیچھے بات ہو رہی تھی، جب بات سٹارٹ ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد اس رسول کی ذات کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بات شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد پچھلا جو پیراگراف پڑا ہے وہ اس رسول کے وقار کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی تھی. اب جو پیراگراف پڑھ رہے ہیں وہ وحی کا معاملہ ہے، کتاب کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے. گویا کہ نظم کی صورت میں اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اگر یہ نظم نہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کہیں یار پیچھے کیا بات ہوئی تھی، اب کیا بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی آپس میں چیزیں ریلیٹ نہیں ہوتی. نظم خود بتا دیتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. نظم اب یہ بتا رہا ہے کہ پہلے جبرائیل علیہ السلام کی بات ہوئی، اس کے بعد رسول کی بات ہوئی، رسول کے دو پہلو لے لیے گئے، ایک ان کی ذات کو نقصان پہنچانا اور دوسرا ان کے وقار کو نقصان پہنچانا. اب تیسرا جو پہلو ہے وہ وحی کا پہلو ہے، وہ شریعت کا پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جائے گا. جب بھی انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم تبدیلی کیوں کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، انہیں بتا دو ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں، ما کا مطلب جو کچھ بھی، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیا کوئی بھی آیت، کس میں سے؟ تورات میں سے، اور ننسیها یا ہم جو ہے نا وہ بلا دیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں بہتر. ناتی کا مطلب ہوتا ہے ہم لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا اس سے ملتی جلتی چیز ہم لے آتے ہیں. یہ بات جب یہاں بیان کی گئی تو اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس حوالے سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. یعنی جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں، ننسخ کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا. یہ یعنی ننسخ کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، منسوخ کر دینا. یعنی کوئی بھی قانون جو ہے یا کوئی بھی شریعت کا پہلو منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ ویلڈ نہیں رہ گیا، اب وہ لوگوں سے متعلق نہیں رہ گیا، یعنی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو ان کو اعتراض کس چیز پہ اعتراض پیدا ہو گیا تھا؟ یعنی ان اہل یہود کو اگر آپ اعتراض ہو گیا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ نوعیت اس وقت یہ ہے کیونکہ یہ حسد میں کھڑے ہو گئے ہیں، رسول کی ذات پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، رسول کے وقار کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اب آگے بڑھ کے یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ یہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کتاب نازل کرنی ہی تھی تو وہی شریعت جو پچھلی شریعت ہے تورات کی، اسی کو جاری و ساری رکھتے. اب اس شریعت میں اللہ کی ذات جو ہے وہ کیوں تبدیلی کر رہی ہے؟ کیا وہ بھول گئی ہے؟ تو نعوذ باللہ کہ یعنی ایک دفعہ ایک کتاب میں ایک بات کر دی، اب دوسری کتاب نازل کی جا رہی ہے اور اس میں ایک دوسری بات نازل کر دی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو خود معلوم نہیں ہے کہ پہلے اس نے کیا کیا تھا اور اب وہ کیا کر رہا ہے. یعنی یعنی اس حد تک جو ہے نا یہ پستی کی دنیا میں گر چکے ہیں، اس حد تک یہ پستی کی دنیا میں گر چکے ہیں. یعنی اس انداز سے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ اٹھا رہے ہیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بات کن سے کی جا رہی ہے؟ بات وہی جو اہل ایمان تھی، پچھلی جو آیا ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، دونوں کو شامل کر لیا ہے. بات تو ان سے کی جا رہی ہے، یعنی اہل ایمان سے کی جا رہی ہے، لیکن بات پہنچائی ان کو جا رہی ہے. یہ بھی یعنی ایک اسلوب ہوتا ہے زبان و بیان کا، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. بات ان کو پہنچائی جا رہی ہے. اعتراض کیونکہ انہوں نے کیا ہے، ان کے اعتراض کا جواب دینا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تورات میں سے کوئی بھی حکم، کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی شریعت کا پہلو اگر ہم منسوخ کرتے ہیں یا جو ہے نا بلا دیتے ہیں تو ایک بہتر چیز لے آتے ہیں. یہاں پہ ننسخ کا تو ہم نے سمجھ لیا، آگے ہے ننسیحا. ننسیحا کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ ہم اس کو بلا دیتے ہیں. یہاں جو فائل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے لایا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے بلا دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم بلا دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے ہم بلا دیتے ہیں؟ یہ پیچھے ہم آیا نمبر 97 میں پڑھائے ہیں، خزی فی الحیات الدنیا.
جب یہ شریعت کو کا ایک پہلو لیتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہوں وہ کیا تھا. یہ آیا نمبر 97 میں، سوری 85 میں. جی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 85 میں جب ان کو شریعت کے حوالے سے میثاق کا جو عہد معاہدہ تھا کہ تم نے پورا نہیں کیا، تم نے اللہ کی عبادت سے والدین کی جو ہے نا وہ پہلو تھا، یتیموں اور مسکینوں کے پہلو تھے جن کو تم بھول گئے، یہ تمہاری انفرادی طور پہ شریعت کے پہلو تھے، اور اس کے بعد جو معاشرے میں تم نے امن قائم رکھنا تھا وہ تم نہیں کر سکے، تم نے قتل و غارت کیا، لوگوں کو گھروں سے نکالا، اور اس کے بعد آخر میں آیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. جب تم نے شریعت سے منہ موڑا تو اس کی سزا دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں رسوائی ہے. میں نے 3 پہلو ہیں جو ہم یہاں پہ سزا کے پڑھ رہے ہیں. ایک سزا تو وہ سزا ہے جو تمہیں ہم نے شہادت حق کا رتبہ دیا، مرتبہ دیا، پوری قوم کو اٹھایا، اس کے لیے ذلت و مسکرت کی سزا ہے. شریعت سے منہ موڑا تو اس کے لیے خزي فی الحیات دنیا کی سزا ہے. اس کے بعد رسول سے منہ موڑا، جو وقت کا رسول ہوتا ہے تو اس کے اندر دنیا میں جو ہے نا تباہ و برباد ہونے کی سزا ہے. تو یہاں پہ جو سزا کا بیان ہے وہ خزي فی الحیات دنیا، یہ وہ چیز ہے جو ہم آیا نمبر 106 میں جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. 106 میں جب یہ کہا گیا کہ ہم بلا دیتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ بلایا تم نے ہے، بلایا تم نے ہے اے بنی اسرائیل، تم نے اس شریعت کو بلا دیا، تم نے بلایا ہے لیکن ہم نے سزا دی ہے. یعنی اپنی طرف منسوب کر کے کہ ہم بلا دیتے ہیں، یعنی اصل حرکت تو تم نے کی تھی، تم نے شریعت کو بلا دیا تھا تو ہم نے سزا کے طور پہ وہ تمہارے ذہنوں سے محو کر دیا. اب ہم دیکھیں کہ وہ کون سے پہلو ہیں جو منسوخ ہو گئے یا جو ہے نا بلا دیے گئے. ابھی سورہ بقرہ کے اندر اس کی 2-3 مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور بھی ہوں گی کیونکہ ظاہر ہے ہم تو مثالیں وہی لائیں گے جو کنٹیکسٹ سے نکل رہی ہیں، جو مضمون سے نکل رہی ہیں. ان کے ہاں جو سبت ہے پیچھے پڑھ آئے ہیں، پورا کا پورا دن ہفتے کا ہوتا تھا، اس کی جگہ جمعہ آ گیا. یہ یوم سبت جو ہے یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس لیے میں وہی اسی سورہ کے اندر اس کی مثال دے رہا ہوں. اور بھی آگے آئیں گی قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر بھی آئیں گی چیزیں، لیکن کیونکہ ہم جس جگہ سے پڑھ رہے ہیں وہاں اس کی مثال موجود ہے تو وہی مثال دینی چاہیے. بلا دیتے ہیں، بلانے میں جب ان کو دعوت دی گئی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ تم نماز پڑھو اور رکوع و سجود کرو، اور ان رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ بالکل ابتدائی آیات 39 کے بعد جو آگے مضمون شروع ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز آ گئی تھی. انہوں نے رکوع کو نماز سے نکال دیا، اہل یہود نے نکال دیا اور گویا کہ بلا دیا. تم نے بلا دیا، ہم نے سزا دے دی. اور یہ سزا کس صورت میں اپلائی ہو گئی؟ یہ کہ تم نے بلا دیا، ہم نے سزا کے طور پہ تم سے وہ چھین لیا. یہ پہلو ہے جو نمایاں ہوتا ہے. ہمیں ہر صورت میں جو قرآن کے اندر موجود ہے اور جو سنت کے اندر موجود ہے اس کو ہر صورت میں قائم و دائم رکھنا ہے. کوئی پہلو ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مضبوطی سے ان کو پکڑنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کچھ چیزیں ہم سے بھی بلا دی جائیں. یہ وہ پیغام ہے اس آیا کے اندر جو ہمیشہ اپنے پلے باندھ لینا چاہیے. اور جب یہ کہا گیا کہ ہم اسے بہتر لے آتے ہیں تو یہ بہتر لانے کا بھی جو پہلو ہے نا یہ بڑا اہم پہلو ہے. بہتر لے آتے ہیں یا اس کے ساتھ ملتا جلتا اس طرح کا لے آتے ہیں. یہ جو پہلو بہتر لے آنا یا اس سے ملتا جلتا لے آنا، یہ بات ہے ایک شریعت کا پہلو ہے جو تسلسل کے ساتھ شریعت آ رہی ہے. یہ شریعت ہو یا ایمانیات کی چیزیں ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی وراثت ہے. نبیوں کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے یہ ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو یہ بھی اسی انداز میں پہنچی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سٹارٹ کی ہوں، آغاز کی ہوں. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت بھی تورات ہی کا تسلسل ہے، ایمانیات بھی تورات ہی کا تسلسل ہے. تورات اٹ سیلف جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت پہ کھڑی ہے.
قرآن، انجیل اور زبور، یہ ساری جو ہے کتابیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 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 روایت ہے، خواہ وہ ایمانیت کی روایت ہو، خواہ وہ شریعت کی روایت ہو. اس لیے یہ تمام مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کو ابراہمک جو ہے نا ریلیجنس بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ ریلیجن جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. یہاں میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بات اسی سے جڑا جا رہا ہے، قرآن بھی اسی سے جا کے جڑ رہا ہے. اگر کوئی تبدیلی کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ناتی بخیر منہا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس یہ اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ بہتر چیزیں تمہارے لیے لا رہا ہے. جب وہ لا رہا ہے تو اس کو ظاہر کبول کرو. یہاں پہ چیزیں ریپلیس ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ ساری کی ساری، پیچھے آیت لفظ من آیات، کچھ چیزیں ہیں جو ریپلیس ہو رہی ہیں، اور کچھ چیزیں جو تم نے ختم کر دی تھیں، ہم نے ان کو ریفربش کر کے ان کو دوبارہ سے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے. ان کو ہم نے ری انسٹیٹ کر دیا ہے، اس پوزیشن پہ لا دیا ہے. اس لیے اس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ دیکھیں، کائنات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ صحراؤں کو ہریالی میں بدل سکتا ہے، وہ پہاڑوں کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، وہ وہ دریاؤں کو بہا سکتا ہے، ان کے راستے بدل سکتا ہے. تو کیا شریعت میں جو ہے نا وہ ایسی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ یعنی اس کو جو خارجی چیز ہے، خارجی چیز کیا ہے؟ جس کو ہم تکوینی دنیا کہتے ہیں. تکوینی دنیا یعنی جو خارج سے ہے، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے آسمان ہیں، جیسے زمین ہے، جیسے سمندر ہیں، یہ جیسے ہم ہیں خود، یہ اسی تکوینی دنیا کا حصہ ہیں. ایک دنیا ہوتی ہے شریعت کی دنیا، جو کتابوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. تو یہاں پہ جو شریعت کی دنیا ہے، تکوینی دنیا کے ساتھ ملا کے بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر باہر کی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی میرا ہی اختیار ہوتا ہے. اگر یہاں کتاب کے اندر کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بھی میرا اختیار ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی حکمرانی اللہ کے پاس ہے؟ جب اس کے پاس حکمرانی ہے تو پھر جو مخلوق ہے اس کو کیا اختیار کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا انگلی اٹھائے؟ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھائے. ہاں، وہ تمہیں سمجھا سکتا ہے، وہ سمجھانے کی حد تک تمہیں یہاں سمجھا رہا ہے. اس کے بعد کہا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. وہ جس کو چاہے گا، نیچے ترجمے میں دیکھیں، وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا، اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے. یہ جو آخری سینٹینس ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ، دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، دوست نہیں ہے، ہمراز نہیں ہے جو آگے بڑھ کے تمہارے معاملات کو نمٹائے. ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے، جو تمہارے معاملات کو نمٹاتا ہے. اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، نصیر مددگار، مدد کرنے والا ہے. یہاں پہ یعنی جب بات یہ کہی گئی، پوری بات جو ہے نا یہ کہ ہم کوئی آیت جو ہے نا منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے؟ یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں، دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ منسوخ کرنا اور بلا دینا، یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دوسری بات کہی گئی ہے. یہ دو باتوں کو جوڑ کے آگے بات جو ہے نا بات کو بڑھایا ہے، اور اگلی بات میں پھر دوبارہ کہا ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. یہاں پہ لفظ و نشر غیر مترتب ہیں. یہ غیر مترتب جو ہے پہلی دفعہ آ رہا ہے. یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا. یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں یہ انسانوں کی بنائی ہوتی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. ایک ہی طرح کی آئیڈیاز ہوں، خیالات ہوں، تو ہم ان کے لیے ایک ٹرم یوز کر لیتے ہیں. جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ جس طرح کا اسلوب ہے وہ لفظ و نشر کا ہے. لفظ و نشر کیا ہوتا ہے؟ پہلے دو باتیں کہی گئیں، ان دو باتوں کو مزید آگے تفصیل کر دی گئی، اسی ترتیب کے ساتھ تفصیل کر دی گئی. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے. ہم بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں کے نام گنواتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک صوبے کے میں جو ہے نا بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں.
تو جو چیز جس ترتیب کے ساتھ میں نے صوبوں کے نام لیے ہوتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ میں صوبوں کی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہوں. یہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لف و نشر کہتے ہیں. اچھا، بعض اوقات لف و نشر الٹی ترتیب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ الٹی ترتیب ہے جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے. دو باتیں کہی گئی. دو باتیں جو کہی گئی تھیں یہ کہ ایک چیز کو ہم نے منسوخ کیا اور اس کے بعد کہا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ دو باتیں ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے بیان کر دی گئی اور اسی ترتیب کے ساتھ آگے بات نہیں کی گئی. جب اسی ترتیب کے ساتھ بات نہیں کی گئی تو جو آخر میں بات کہی گئی تھی کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو پہلے لے لیا. اس کو پہلے لے لیا اور پھر کہا کہ علم تعلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو بات کہی جا رہی ہے وہ خود جانتے ہیں، وہ خود مانتے ہیں اس چیز کا جو ہے نا، وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار. یعنی جب یہ کہا علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو جواب سننے والا ڈیفینیٹلی یہی کہے گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. جن کو بات کہی جا رہی ہے وہ یہود ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ جو آخری بات ہے اس کو پھر آگے ایکسپلین کیا ہے علم تعلم کہہ کے. یعنی علم تعلم یعنی جو پیچھے بات کہی گئی تھی اس کو پھر جوڑا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ جب میں دوسری دفعہ علم تعلم لا رہا ہوں تو اس کو پچھلی بات کے ساتھ ملا کے پڑھیں. جب پچھلی بات کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا ان اللہ لہ ملک السماوات. پچھلی بات میں جو بات کہی گئی تھی وہاں پہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قدیر ہونا ہے پوری کائنات پہ، اس کی بات کہی گئی تھی. اور اب اس آیا کے اندر جو اگلی حصہ ہے اس میں کہا گیا کہ کائنات کا حاکم ہے. تو گویا کہ دونوں چیزیں مل کے، اللہ کی قدرت مل کے، اللہ کی حکومت مل کے یہ اس چیز کو واضح کر رہی ہیں کہ وہ اس چیز کا پورا اختیار رکھتا ہے کہ جب وہ انسانوں کو شریعت دے تو اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے. اور یہ کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ بات کس کے ساتھ جڑی جا کے؟ یہ پہلے حصے سے جا کے جڑی. مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. یہ پہلے حصے سے جڑی. یعنی اس طریقے سے یعنی جو ترتیب تھی اس ترتیب کا خیال نہیں رکھا بلکہ اس ترتیب کو الٹ دیا. دو باتیں بیان کی، جو دوسری بات بیان کی اس کو پہلے ایکسپلین کر دیا اور اس کے بعد جو چیز بعد میں ایکسپلین کی اس کو پہلی چیز کے ساتھ جا کے جوڑ دیا. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا. یہ جڑتی ہے بات کس کے ساتھ؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے ساتھ جڑتی ہے. جب اس کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کا مطلب پھر کیا بنتا ہے؟ اب ہم دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے نا، تو وہ کیسے دیکھیں گے؟ وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا عمل بنائے گا. تم حسد کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہو، تم اللہ کے فضل کا انکار کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بنی اسماعیل میں سے ایک رسول کو یہ چیز دوں گا. اگر تمہیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا کے اندر کوئی دوست نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی جب یہ کہا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو یہاں ساتھ ملک السماوات کی بات کی گئی تھی کہ اللہ کی حکومت ہے. گویا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف یہ شہادت حق ہم نے منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ شہادت حق کی جو ذمہ داری تم کو دی گئی تھی وہ تم نے اس کو نہ نبھا سکے. اب ہم تمہارے دور زوال کے بعد، کیونکہ ہم نے دنیا کے پاس یہ چیز دستیاب کرنی تھی، ان کے پاس رکھنا تھا، اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری شاخ ہے اس میں سے ایک شخص کو چنا، ایک رسول چنا. اب جس کو چن لیا ہے تم قبول کرو نہ کرو، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے یہ شریعت دے دی ہے. اب نہیں مانتے تو تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. گویا کہ تم جو پناہ حاصل تھی تمہیں شہادت حق ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو تم نبھا رہے تھے ابھی تک، اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے. اور جب ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو اس کے بعد تمہارا یہ رول جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بات ہے جو یہاں پہ آیا نمبر 107 تک ہم نے پڑھا. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں.